اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 301۔ اور آپ اپنا سر مبارک میری جانب نکال دیتے جبکہ آپ اعتکاف میں ہوتے اور میں بحالت حیض آپ کے سر مبارک کو دھو دیتی۔ حدیث نمبر 302۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم ازواج میں سے جب کوئی حیض سے ہوتی اور اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ استراحت کا ارادہ فرماتے تو آپ عذرا بننے کا حکم دیتے، باوجود یہ کہ حیض جوش میں ہوتا، پھر آپ اس کے ساتھ استراحت فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تم میں سے ایسا کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنی خواہش پر کنٹرول کرنے والا ہو؟ اس حدیث کو شیبانی نے بیان کرنے میں خالد اور جریر نے علی بن مسہر کی مطابقت کی ہے۔ حدیث نمبر 303۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج میں سے کسی کے ساتھ استراحت فرمانا یعنی مل کر سونا چاہتے اور وہ حائضہ ہوتی تو آپ کے حکم سے وہ عذرا باندھ لیتی۔ اس حدیث کو سفیان نے شیبانی سے بیان کیا ہے۔ فائدہ: امام بخاری رحمہ اللہ نے مباشرت حیض کے احکام بیان کرنے کے متعلق یہ عنوان قائم کیا ہے۔ اس سے مراد حائضہ کے ساتھ سونا یا اس سے بوس و کنار کرنا ہے، اس سے مراد جمع نہیں، کیونکہ وہ تو حائضہ سے کسی صورت میں جائز نہیں، اگرچہ ہمارے ہاں اور محاورے میں لفظ مباشرت جمع کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے اس لفظ کا اردو زبان میں مباشرت سے ترجمہ کرنا غلط ہے۔ باب نمبر 6۔ حائضہ عورت کا روزہ چھوڑ دینا۔ حدیث نمبر 304۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے گئے، پھر آپ کا گزر عورتوں پر ہوا تو آپ نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ تم صدقہ زیادہ کیا کرو کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت جہنم میں دیکھی ہے۔ وہ بولیں یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا تم لعنت بہت کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو، میں نے تم سے زیادہ کسی کو دین و عقل میں نقص رکھنے کے باوجود پختہ رائے مرد کی عقل کو لے جانے والا نہیں پایا۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہماری عقل اور دین میں نقصان کمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عورت کی گواہی مرد کی نصف گواہی کے برابر نہیں۔ انہوں نے کہا بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ آپ نے فرمایا بس یہی عورت کے دین کا نقصان ہے۔ فائدہ: حیض و نفاس کی حالت میں فوت شدہ نمازیں ادا نہیں کی جاتی جبکہ روزے بعد میں رکھے جاتے ہیں۔ اس کی مختلف توجیہات بیان کی گئی ہیں۔ شریعت کا حکم ہے اور اس کا اتباع ضروری ہے، خواہ اس کے فرق کا ادراک ہو یا نہ ہو۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمیں قضائے صوم کا حکم دیا جاتا، قضائے صلاۃ کے متعلق نہیں کہا جاتا تھا۔ نماز کے وجوب بار بار اور زیادہ ہوتا ہے، اتنی زیادہ نمازوں کی قضا میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے معاف ہے، لیکن روزے میں ایسا نہیں ہوتا، وہ سال بھر میں چند ہی قضا ہوتے ہیں۔ طہارت کے بعد وقتی نمازوں کے ساتھ حالت حیض و نفاس کی قضا نمازوں کی ادائیگی کا حکم بھی ہوتا تو عمل ڈبل ہو جاتا، اس کی ادائیگی میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ البتہ روزے اس کے برعکس ہیں، 7 یا 8 روزے سال کے باقی 11 مہینوں میں بسہولت رکھے جا سکتے ہیں، واللہ عالم۔ باب نمبر 7۔ حائضہ کا طواف کعبہ کے سوا دیگر مناسک حج ادا کرنا۔ ابراہیم نخعی نے فرمایا حائضہ عورت کے لیے آیت پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جنبی کے لیے قرآن کریم پڑھنے میں کوئی حرج نہیں خیال کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں عید کے دن حائضہ عورتوں کو بھی باہر نکلنے کا حکم ہوتا تھا، وہ بھی مردوں کی طرح تکبیرات پڑھتی تھیں اور دعا کرتی تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا انہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہر کل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک طلب کیا اور اسے پڑھا، اس میں لکھا تھا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اے اہل کتاب ایک ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔
الآیت حضرت عطا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حج میں حیض آ گیا تو انہوں نے بیت اللہ کے طواف کے سوا دیگر تمام مناسک کے حج پورے کیے اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتی تھیں۔ حضرت حکم نے کہا میں جنبی ہونے کے باوجود جانور ذبح کر لیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم اس ذبیحے کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ حدیث نمبر 305 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بائی حالت نکلے کہ ہم حج کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہ کرتے تھے۔ جب ہم مقام صرف پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا کاش میں امثال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی۔ آپ نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اسے تو اللہ تعالیٰ نے تمام بناتے آدم پر لکھ دیا ہے، اس لیے تم وہ تمام افعال کرتی رہو جو حاجی کرتا ہے، البتہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا تاں کہ تم پاک ہو جاؤ۔ باب نمبر 8 استحاضے کا بیان۔ حدیث نمبر 306 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے پاکی حاصل نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں، لہٰذا جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیض کے ایام گزر جائیں تو خود سے خون دھو ڈالو، یعنی غسل کرو اور نماز پڑھو۔ فائدہ عورت کو حیض اور نفاس کے علاوہ آنے والے خون کا استحاضہ کہتے ہیں۔ استحاضے والی خاتون پاک عورت کے حکم میں ہے، صرف 3 احکام اس کے ساتھ خاص ہیں۔ مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کو حکم دیا تھا کہ وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بر وقت ادا کی جانے والی نماز کے لیے دخول وقت کے بعد وضو کیا جائے، اور جن نوافل کا وقت مقرر نہیں ہے انہیں ادا کرنے سے پہلے وضو کرنا ہوگا۔ جب وضو کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے خون کے نشانات کو دھویا جائے، پھر شرمگاہ پر روئی رکھ کر اس پر پٹی باندھ لی جائے تاکہ مزید خون بہنا بند ہو جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمنہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا کہ شرمگاہ پر روئی رکھ لو۔ عرض کیا اس سے خون بند نہیں ہوگا؟ فرمایا کپڑا رکھ لو۔ عرض کیا ایسے کرنے سے بھی خون جاری رہتا ہے؟ فرمایا لنگوٹ مان لو، اگر اس کے بعد بھی خون نہ رکے تو کوئی حرج نہیں۔ مستحاضہ سے جمع کے متعلق علماء کا اختلاف ہے، راجح بات یہی ہے کہ جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں کم و بیش 10 عورتیں ایسی تھیں جنہیں استحاضے کا عارضہ لاحق تھا، لیکن اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جمع کے متعلق کوئی امتناعی حکم جاری نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب عورتوں کو حیض آئے تو ان سے الگ رہو۔ اس کا بھی تقاضا ہے کہ حائضہ کے علاوہ دوسری عورتوں سے جمع کی پابندی نہیں۔ پھر جب نماز پڑھ سکتی ہے تو جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ حائضہ سے جمع پر اسے قیاس کرنا صحیح نہیں، کیونکہ ان دونوں کے احکام الگ الگ ہیں، اس لیے یہ قیاس مع الفارق ہوگا۔ نیز اس کے جواز کے متعلق حدیث میں وضاحت بھی موجود ہے۔ باب نمبر 9 حیض کے خون کو دھونا۔ حدیث نمبر 307 حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کہنے لگی اے اللہ کے رسول جب ہم عورتوں میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا عمل کرے؟ اس کے متعلق ارشاد فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو اسے اپنی چٹکیوں سے ملے، پھر اسے پانی سے دھو ڈالے، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ حدیث نمبر 308 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب ہم میں سے کسی کو حیض آتا تو وہ طہر کے وقت اپنے کپڑے سے خون کو چٹکیوں سے خورش ڈالتی اور اسے دھو ڈالتی، پھر بقیہ کپڑے پر پانی چھڑک دیتی،
پھر اس میں نماز پڑھ لیتی۔ باب نمبر 10 مستحاضہ کا اعتکاف بیٹھنا۔ حدیث نمبر 309 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک نے اعتکاف کیا جبکہ وہ استحاضہ میں مبتلا تھیں۔ وہ اکثر خون دیکھتی رہتیں اور عام طور پر وہ اپنے نیچے خون کی وجہ سے تشت رکھ لیا کرتی تھیں۔ راوی حدیث حضرت اکرمہ نے کہا کہ کسی تقریب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قصب کا پانی دیکھا تو فرمایا یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے فلاں صاحبہ کو استحاضہ کا خون آتا ہے۔ حدیث نمبر 310 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کی ایک اہلیہ نے اعتکاف کیا تو وہ خون اور زردی دیکھتی تھیں، تشت ان کے نیچے ہوتا اور وہ اسی حالت میں نماز پڑھتی تھیں۔